قال بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تماری اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کر، ولا تمازحہ، اور اس سے مذاق بھی نہ کر، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر کہ جس کی پھر تجھے وعدہ خلافی کرنی پڑے، یا تو وعدہ کر اور اس کے بعد اس کی وعدہ خلافی کر۔ اخرجہ الترمذی بسند ضعیف، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آخر سے شروع کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی روایات ہم تک پہنچی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کی زندگی یا آپ کے شاگردوں کی زندگیاں، وہ ہمارے پاس سند سے پہنچی ہیں، چین۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں بس لکھ دیا جاتا ہے اور وہ دین بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہود و نصارہ کے دین میں ہوتا تھا، ہمارے دین میں ہماری دین کی اللہ نے حفاظت کیا سند کے ساتھ۔ اور سند کیا ہے کہ جو کتاب لکھنے والا ہے وہ بتاتا ہے میں نے یہ حدیث کس سے سنی، یا یہ روایت کس سے بیان کر رہا ہوں، اور وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے کس سے اور کس سے، یہ کرتے کرتے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار پر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سند پہنچتی ہے۔ اس طرح سے کہ ہماری دین کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے، اور اس سند کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن میں آپ بھی شاید مر کھپ جائیں، ہماری ساری زندگیاں محفوظ نہیں ہوں۔ ہمارے اعمال کیا تھے، ہمارا حافظہ کیسا تھا، ہم سچے تھے جھوٹے تھے، شاید یہ تو کوئی رہ جائے کہ بھئی استاد کون تھا، شاگرد، لیکن باقی باتیں مشکل ہیں آج کے دور میں۔ لیکن اللہ نے اس انداز سے حفاظت کی کہ جس بھی آدمی کا کسی بھی روایت میں کہیں نام آیا ہے اس کی زندگی محفوظ ہوگی، چاہے وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ اگر تو جھوٹا ہے تو قصہ کلوز، حدیث نہیں قبول کی جاتی، نہیں امت نے لیا، محدثین نہیں قبول کرتے۔ پھر دیکھا جاتا ہے حافظہ کیسا تھا، بھول تو نہیں لگتی تھی اس کو۔ آج ہم تصور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب کے آپ سے بشمول ہم نوجوانوں کے لیے حال ہو چکے ہیں، بزرگوں کے بلکہ بہتر ہے آپ سے، ہم سے۔ تو آج کل کی جنریشن کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن اس دور میں جس کو تھوڑی سی بھی غلطی لگتی تھی اور حافظہ کمزور ہوتا تھا اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ اللہ نے بڑے حافظے دیے تھے اس دور میں۔ پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی چلو آدمی تو سچا ہے، حافظہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اب حدیث جسے بیان کر رہا ہے، یہ روایت جسے بیان کر رہا ہے، کیا یہ اس کا شاگرد ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اس کا شاگرد ہے بھی کہ نہیں؟ وہ اس کے پیدا ہونے سے 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، یہ کیسے شاگرد بن گیا؟ یہ دیکھا جاتا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں میچ کر جائیں تو پھر آخر میں مزید ایک فلٹر لگایا جاتا ہے۔ یہ فلٹرز ہیں، آخر میں ایک فلٹر لگاتے ہیں محدثین کرام کہ کیا یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ تو نیا آدمی ہے، جو بہت سارے دیگر محدثین ہیں ان سے ہٹ کے کوئی اوپری سی بات تو نہیں کر رہا ہے، یا یعنی وہی بات جو حدیث میں ہے اس سے ملتی جلتی بات ہے، یہ کوئی ہٹ کے بات ہے۔ اگر ہٹ کے بات ہے تو بھی دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور سند بسوں کا صحیح ہوتی ہے۔ اور ساری گہری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں چونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، ان چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ضعیف سند۔ اس میں جو راوی ہے غالباً لیث، ان کے حوالے سے یعنی محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا، یعنی حافظہ ان کا کمزور ہو گیا، اور یہ اب معلوم نہیں کہ جو احادیث انہوں نے اپنی جوانی میں بیان کی ہیں وہ کون سی ہیں اور بڑھاپے میں کون سی۔ تو احتیاطی پہلو کیا ہے کہ ایسے آدمی کی حدیث نہیں لی جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ صرف اس کے پاس نہیں ہوگی حدیث، تو اور بھی جگہ پہ بھی ہوگی نا، سیم حدیث ہے، مطلب کہ حدیث دیگر محدثین کے پاس ہیں، تو اگر وہ دین ہوگا تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن فلٹر بہت باریک لگائے گئے ہیں اور ایسے حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور ساتھ ہی ضعیف بھی بتا دیا۔ حدیث غریب حسن انہوں نے کہا ہے، غریب حسن، اور امام ترمذی اکثر حسن حدیث کہتے ہیں تو اس سے ضعیف حدیث کی مراد ہوتی ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل باتیں تو نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ضعیف سند ضعیف ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال جب یہ کیا جائے گا کہ کیا ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی یہ جو فلٹر ہم نے لگایا اس میں کہیں پر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، تمام راویوں کے درمیان کہیں پر جا کے مسئلہ خراب ہوا، تو اب کیا حدیث بیان کی جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ ضعیف ہو چکی ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال ہوگا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام ہیں اور ہے بھی حدیث کے فن کے امام، وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے تو بس اوقات ضعیف حدیث ضعیف ہے یہ بتانے کے لیے بھی بیان کرنی پڑے گی۔ مثلا ایک ضعیف حدیث ہے، وہ میں آپ کو حدیث بتاؤں گا تو یہ ساتھ بتا سکوں گا نا کہ ضعیف ہے، میں کہوں ایک حدیث ضعیف ہے، آپ کہیں گے کون سی، پوچھیں گے نا، تو مجھے وہ بتانی پڑے گی، تو یہ بھی بتانے کے لیے بس اوقات محدثین کرام ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے نا آپ سے کہ بھئی محدثین کرام نے اچھا ضعیف حدیثیں اتنے بڑے امام نے انہوں نے کیوں بیان کی؟ اسی لیے بیان کی، وہ علم کا دور تھا جس دور میں انہوں نے کتابیں لکھی اور احادیث کمپائل کی کہ اس دور میں ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہوتی تھی یہ باتیں، اور وہ اس لیے بیان کرتے تھے ضعیف حدیث کے لوگوں کو پتہ چل جائے ضعیف حدیث ہے، وہ ساتھ اشارہ کر دیا کرتے تھے، جس طرح امام صاحب نے خود یہاں پہ کر دیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن اس کے اندر جو بات موجود ہے وہ دیگر احادیث اور قرآن کے آیات کے موافق ہوتی ہے، تو اس سے استدلال محدثین کرام بس اوقات امام بخاری رحمہ اللہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ضعیف ہی سمجھیں گے۔ لے کس لے رہے ہیں یا اگر استدلال کر رہے ہیں تو وہ دیگر صحیح دلائل کی وجہ سے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ دیگر جو صحیح احادیث ہیں یا قرآن کے آیات ہیں ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث میں، مثلا اسی حدیث کو لے لیں، جھگڑا نہیں کرنا اپنے بھائی سے، کیا قرآن و سنت میں اس حوالے سے کوئی ایک دو حدیث ہیں؟ جھگڑا نہیں کرنا اپنے بھائیوں سے، بے شمار حدیث ہیں۔ اس سے مذاق نہیں کرنا، حدیث میں کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو، کیونکہ مذاق تب بھی اڑایا جاتا ہے جب کسی کو حقیر جانا جا رہا ہو نا، کوئی آدمی کسی کو حقیر جانتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، موجود ہے، لا تمازحوا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اور پھر کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ تو ہم پیچھے حدیث پڑھ کے آئے ہیں، آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں، ایک سے زائد موجود ہیں۔ تو اب اس ایسی حدیث کو جس کا کتاب و سنت میں اور دلائل سے کچھ اس بات ہو رہا ہو تو اس کو محدثین کرام بس اوقات ذکر کر کے ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں، جس طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، یہ علمی باتیں ہیں، لیکن پبلک کو، عام عوام کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ محدثین کرام کا طریقہ کار کیا ہے، جو کوئی کتاب اکٹھی کرتا ہے یا حدیث اکٹھی کرتا ہے ان کا منہج کیا ہے، تاکہ جب آپ پر اعتراض ہو آپ جواب دے سکیں کہ بھائی اگر اس طرح امام صاحب نے ذکر کیا ہے تو امام صاحب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک خطیب ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ تو محدثین کرام کا یہ سٹائل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ضعیف حدیث کیوں بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب آپ دیں، جائز ہے کہ نہیں؟ مطلق جب ہم کہیں کہ ضعیف حدیث بیان کریں تو جائز ہے کہ نہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں جائز۔ ضعیف حدیث بیان کرنی ہے، آپ اجازت دیں گے؟ نہیں بھائی جائز نہیں ہے۔ محدثین کرام کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کا آپ جواب یہ دیں گے کہ محدثین کرام یہ بتانے کے لیے کہ حدیث ضعیف ہے وہ بیان کر دیا کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اس سے دھوکہ نہ کھا لیں۔ صحیح، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں، پوچھا کریں، ٹائم گزارا کریں، اس سے چیزیں آتی ہیں۔ دنیا میں تو سیکھتے ہیں نا، جس بزنس میں اس بزنس کو سیکھتے ہیں، جس پروفیشن میں اس پروفیشن کو سیکھتے ہیں، جس جاب میں ہیں اس میں بھی کوشش کرتے ہیں پروموشنز ہوں، سیکھتے ہیں نا۔ تو ہم دین تو ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کے ساتھ جڑا ہے، اور ہمیں اس کا سیکھنے کا حکم ہے، ہمیں اس کا سیکھنے کا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ویسے تو اسکولوں میں کالجوں میں لکھ کے لگائی ہوتی ہے، لیکن وہ کون سا علم ہے جو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر، مسلمان عورت پر، مرد پر سیکھنا فرض ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ یہی، اس علم کو سیکھنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی سنوار سکیں، بہتر بنا سکیں، اولادوں کی اچھی تربیت کر سکیں، خود کو جنت لے جا سکیں، جہنم سے بچا سکیں،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ